قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك. ولهذا قال تعالى: لمن أراد أن يتم الرضاعة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ میں بیان فرماتی ہیں کہ ھذا ارشاد من اللہ، کہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے عورتوں کے لیے جو مائیں ہیں جن کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خود دودھ پلائیں اور پوری مدت دودھ پلائیں، اور دودھ کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ کمال الرضاع ہے، یعنی اتمام جو مدت کا ہے 2 سال کم سے کم پورا کرے. ہاں اگر پہلے چھوڑنا چاہے چھوڑانا چاہے جائز تو ہے، لیکن اسی میں اللہ تبارک و تعالی کی حکمتیں ہیں، اسی میں بچے کا نفع ہے، اس کی صحت کے لیے، اس کی آئندہ زندگی کے لیے. فرماتے ہیں: وذهب اکثر الائمة الى انه لا يحرم من الرضاعة الا ما كان دون الحولين فلو ارتضع المولود وعمره فوق ما لم يحرم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ائمہ کرام نے یہی ارشاد فرمایا کہ مسئلہ رضا جو ہے ثابت ہوگا جب بچہ چھوٹا ہو، 2 سال کا ہو، یعنی اسی عمر میں اگر اس نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو اب رضا کا حکم جاری ہو جائے گا اور وہ عورت جو ہے اس کی ماں ہو جائے گی رضائی. لیکن اگر اس سے عمر زیادہ ہو گئی اور پھر دودھ پیا تو پھر رضا کی تحریم ثابت نہیں ہوگی. قال الترمذي باب ما جاء ان الرضاعة لا تحرم الا في الصغر دون الحولين. اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے باب باندھا ہے کہ بھی جو رضاعت کی حرمت ثابت ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب بچہ چھوٹا ہے، 2 سال کا ہے. اگر بڑا ہو کے دودھ پیے تو پھر حرمت ثابت نہیں ہوتی. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن الشاب بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء في الصبي وكان قبل الفطام. هذا حدیث حسن صحیح. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے، ان نے فرمایا کہ حضور پاک فرماتی ہیں کہ رضا کی حرمت ثابت نہیں ہوتی مگر جب کہ آنتوں سے آنتوں میں آنتیں پھٹیں اور دودھ نکلے. مقصد ہے کہ جب ماں کا دودھ آنے کا زمانہ ہوتا ہے بعد ولادت، مقصد ہے کہ وہ صغر میں وکان قبل الفطام، اور یہ بچے کے دودھ چھڑانے کی عمر سے پہلے. اگر اس زمانے میں اس نے دودھ پیا ہے تو پھر تو حرمت رضا ثابت ہوگی. اب بچے نے دودھ چھوڑ دیا، عمر بڑی ہو گئی، زیادہ ہو گیا، بعد میں اس نے کسی عورت کے سینے پہ منہ لگا کے پی لیا، 3 سال کے بچے نے پی، تو پر حرمت ثابت نہیں ہوگی. والعمل على هذا عند اکثر اهل العلم من اصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الرضاعة لا تحرم الا ما كان دون الحولين.
اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح جو ہے اکثر اہل العلم جو ہے اصحاب رسول پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر بچے نے 2 سال کی عمر میں کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو حکم رضا جاری ہو جائے گا، وہ ماں بن جائے گی۔ اگر اس عمر سے زیادہ ہو گیا، دودھ چھوڑ گیا، بڑا ہو گیا، پھر کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو اب حرمت رضا جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد جناب فرماتی ہے ما كان بعد الأولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن الأوام وهي امرأة هشام بن عروة قلت تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ورجاله على شرط الصحيحين ومعنى قوله تبارك وتعالى إلا ما كان في الصدي أي في محال الرضاعة قبل الحولين، معنی یہ ہے کہ جب بچے نے عمر 2 سال تھی یا 2 سال سے بھی چھوٹا تھا، یعنی 2 سال کے اندر اگر صدی سے باقاعدہ پستان سے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو حکم رضا ثابت ہو جائے گا۔ وہ عورت اب اس کے لیے ماں بن گئی، اور جس بچی کے ساتھ دودھ پیے گا وہ اس کی بہن بن گئی۔ جیسے حقیقی بہن حرام ہے، اسی طرح رضائی بہن بھی حرام ہے۔ كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد وكيع وغندر شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني مات في الصدي إن له مرضيا في الجنة، وهكذا أخرجه البخاري من حديث شعبة، وإنما قال عليه السلام ذلك لأن ابنه إبراهيم عليه السلام مات وله 10 أشهر فقال إن له مرضيا يعني تكمل رضاعه۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارک میں آتا ہے جو امام احمد نے روایت فرمائی ہے، براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ عنہ وفات ہوئی تو آپ نے فرمایا ان ابنی مات فی الصدی، یعنی میرے بچے کی وفات ہوئی ہے اس حالت میں کہ وہ ابھی مدت رضا میں تھا، دودھ پینے والے بچے تھے، تو آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے فرمایا ان لہو مرضیا فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے انتظام فرمایا ہے کہ جنت میں مرضیہ اس کو دودھ پلائے گی۔ وہاں کدا اگر جو البخاری من حدیث شعبہ، اسی طرح ان نے بھی روایت نقل کی۔ اور حضرت ابراہیم جو حضور کے بیٹے ہیں ان کی موت جب ہوئی تو ان کی عمر تھی 10 اشہر، یعنی 1 سال اور 10 مہینے کی عمر تھی، اور حضرت ابراہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ نے فرمایا ان ابنی مات فی الصدی، کیا معنی میرا بیٹا حالت رضا میں وفات ہو گئی۔ تو صدی کا معنی یہی ہوتا ہے کہ حرمت رضا کب ثابت ہوگی؟ جب حولین کاملین کے اندر کسی بچے نے باقاعدہ صدی سے دودھ لیا ہے، اب حرمت رضا ہے۔ اگر فتام کا زمانہ گزر گیا، عمر زیادہ ہو گئی تو اس کے بعد حرمت رضا جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اب جناب فرماتے ہیں آئیے دوبارہ رواہ الدارقطنی من طریق الہیثم بن جمیل عن سفیان بن عیینہ عن عمرو بن دینار عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحرم من الرضاء الا ما كان في الحولین، یعنی حرمت رضا ثابت نہیں ہوگی مگر جبکہ 2 سال کے اندر بچہ دودھ پیے، اگر عمر زیادہ ہو گئی تو پھر حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ ثم قال ولم يسند عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ قلت وقد رواه الإمام مالك في الموطأ عن ثور بن يزيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا ورواه الدراوردي عن ثور بن عباس وما كان بعد الحولين فليس بشيء فهذا أصح۔ اب فرماتی ہیں کہ اگر 2 سال سے عمر زیادہ ہو گئی تو پھر جو ہے اعتبار نہیں ہوگا۔ تو بہرحال مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ مدت رضا جو ہے جمیع ائمہ کے نزدیک حولین کاملین ہے۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یعنی تکمیل اتمام جو ہے وہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے، اور ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے بس،
اب باقی مسئلے تو تب پڑیں گے نا جی کہ جب اگر عورت کو طلاق ہو گئی، عدت گزار رہی ہے، عدت ختم ہو گئی ہے، ورنہ جب میاں بیوی ہیں، اس کے گھر میں ہے، اس کی اولاد ہے، تو بچے کا دودھ پلانا جو ہے ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو دودھ پلائے اور 2 سال تک پلائے تاکہ اس کی مدت جو ہے رضاعت کی وہ کامل ہو جائے، اور خدا کی قدرت ہے اس سے پھر بچے کو فائدہ بھی بڑا حاصل ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ نکلا۔ دوسرا مسئلہ یہ نکلا ان ائمہ کرام کے نزدیک کہ 2 سال کے اندر اندر اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو حرمت رضا ثابت ہو جائے گی، وہ دودھ پلانے والی اس کی ماں بن جائے گی، اور جن کے ساتھ اس نے دودھ پیا ہے وہ اس کی بہنیں بن جائیں گی۔ جیسے حقیقی ماں سے نکاح حرام، رضائی ماں سے بھی نکاح حرام، جیسے حقیقی بہن سے نکاح حرام، رضائی بہن سے بھی نکاح حرام، لیکن یہ حکم تب ہوگا جب بچے نے 2 سال کے اندر اندر دودھ پیا ہو۔ اگر 2 سال کے بعد دودھ پیا ہو تو پھر حرمت رضا جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی۔ یہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کا مسلک بھی ہے، اور یہی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مسلک بھی ہے، اور اسی پر مفسر رحمت اللہ علیہ نے یہ سارے دلائل جو ہیں ذکر فرمائے۔ وقال ابو داود الطیالسی عن جابر قال قال رسول اللہ لا رضا بعد فصال ولا یتم بعد احتلام۔ ابو داود طیالسی نے روایت فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رضا بعد فصال، یعنی فصال کے بعد جب بچے کا دودھ چھوٹ گیا، بچے کے دودھ کی عمر گزر گئی، اب اس کے بعد کوئی رضا کا حکم ثابت نہیں ہوگا۔ ولا یتم بعد احتلام، اگر لڑکا بالغ ہو جائے تو اب کوئی یتیم نہیں۔ یتیم تو تب تھا جب نابالغ تھا، اب بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، خود کمائے کھائے، اب کون سا یتم ہے۔ وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله تبارك وتعالى وفصاله في عامين أن اشكر لي، وقال وحمله وفصاله 30 شهرا، والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين يروى عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وابي هريرة وابن عمر وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعطاء والجمهور، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي يوسف ومالك في رواية۔ اب جناب فرماتے ہیں کہ رضا کے بعد، فصال کے بعد، فصال مانا دودھ چھڑا دینا، دودھ چھوٹ گیا، 2 سال کی عمر گزر گئی، اب رضا ثابت نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ حدیث قرآن میں بھی آتا ہے کہ وہ فصالہ فی عامین، دودھ چھڑانے کی مدت کیا ہے؟ 2 سال۔ اچھا، اسی طرح آتا ہے کہ وہ حملہ و فصالہ 30 شہرا، اور قول کے الرضاعۃ لا تحرم بعد الحولین، 2 سال کے بعد اگر کسی بچے نے دودھ پیا ہے تو حرمت رضا ثابت نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یہی حضرت ابن عباس، ابن مسعود، جابر، ابی ہریرہ کا قول ہے، ابن عمر کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور یہی بی بی ام سلمہ کا قول ہے، اور یہی جمہور ائمہ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ابی یوسف اور محمد و مالک بھی روایت، یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد جو اصحاب ہیں ابی حنیفہ کے، ان کا بھی کہتا ہے قول مبارک یہی ہے۔ اچھا، اب فرماتے ہیں وَأَنْهُ أَنَّ مُدَّتَهُ 2 وشهران۔ اب فرماتی ہیں کہ امام مالک کا ایک قول یہ بھی ہے کہ نہیں، مدت جو ہے وہ 2 سال اور اس کے بعد 2 مہینے۔ وفی روایت و3 اشہر، اور ایک قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ 2 سال اور 3 مہینے۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی 2 و6 اشہر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرمت رضا جو ہے وہ 2.5 سال تک ثابت ہو جائے گی، یعنی اگر اس نے 2 سال کے بعد بھی دودھ پیا ہے 6 مہینے کے اندر اندر تو حرمت رضا ہوگی۔ وقال ظفر بن الحذیل ما دام یرضع فإذا 3 سنین، اور حضرت امام ظفر فرماتے ہیں کہ اگر بچہ دودھ پی رہا ہے چاہے 3 سال کی عمر بھی ہو جائے، جب وہ دودھ پینے والا ہے تو حرمت ثابت ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وہذا روایت عن الاوزاعی
قال مالك ولو فطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم لأنه قد صار بمنزلة الطعام، وهو رواية عن الأوزاعي. وقد روى عن عمر وعلي النوى قال لا رضا بعد فصال، ويحتمل أنهما أرادا الحولين كقول الجمهور سواء فطم أو لم يفتم، ويحتمل أنهما أرادا الفعل كقول مالك والله أعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بعض مفسرین یہ بھی فرماتی ہیں کہ اگر ایک بچے کو 2 سال سے پہلے دودھ چھڑا دیا گیا ولو فاطم دون الحولین، یعنی ابھی بچے کی عمر 1.5 سال تھی، ماں باپ نے دودھ چھڑا دیا، اب چھوڑ گیا دودھ، اس چھوڑنے کے بعد اگر اس نے کسی ماں کا دودھ پی لیا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ پھر بھی رضا ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ لا رضا بعد الفصال، لا رضا جو ہے بعد الفصال، جب دودھ چھوڑ گیا ہے تو بس چھوڑ گیا، اب اس نے پیا ہے تو اس مدت میں پیا ہے جب مدت اس کے چھوڑنے کی آگے. اب اس دودھ کو ہم رضا والا دودھ نہیں سمجھیں گے، یہ سمجھیں گے گویا خوراک ہے، اس نے بطور طعام ایک چیز لے لی ہے. تو بہرحال اب یعنی آپ نے پڑھا کتنے قول آ گئے کہ بھی 2 سال کے اندر اندر پیے تو حرمت ثابت. ایک بعد نے فرمایا کہ 2 سال اور 3 مہینے، اور بعد نے فرمایا کہ 2 سال اور 2 مہینے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 سال اور 6 مہینے. امام ظفر فرماتے ہیں کہ جب تک بچہ دودھ پی رہا ہے، بعد بچے دودھ نہیں چھوڑتے، 3 سال تک بھی چلے جاتے ہیں، تو لہذا 3 سال کے اندر بھی حکم رضا جو ہے ثابت ہو جائے گا. اچھا، اسی طرح ایک قول یہ بھی آ گیا کہ اگر 2 سال سے پہلے دودھ چھوڑ دے 1.5 سال میں پھر کسی کا دودھ پی لیا، وہ کہتے ہیں یہ تو عام ہے، لیکن اس سے بھی حرمت رضا جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگی. یہ سارے اقوال ہیں، آپ ان کو پڑھ لیں اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی آخر میں سارے ادلہ بھی آ جائیں. اور اسی میں آپ یہ دیکھ لیں کہ حدیث مبارک میں بھی آپ نے پڑھ لیا کہ مدت رضا جو ہے کیا ہے، حولین کامل. قرآن پاک میں بھی آ گیا مدت رضا کیا ہے، حولین کامل. حولین 2 سال کے بعد اگر دودھ پیے تو اس کا اثر نہیں ہوگا، لیکن ان اماموں نے کہا کہ ایک حدیث موجود ہے کہ لا رضا بعد فصال، جب بچہ دودھ چھوڑ گیا تو پھر حکم رضا ثابت نہیں ہوگا. لہذا اگر 1.5 سال کا بھی چھوڑ جائے تو اس کے بعد دودھ پلایا جائے تو اب حرمت رضا ثابت نہیں ہوگی اس حدیث کے اعتبار. تو حولین کاملین والی آیت کہاں گئی؟ بچے نے دودھ چھوڑ دیا 1.5 سال، 1.5 سال کی عمر میں دودھ چھوڑ دیا، اب اس نے دودھ پیا ہے تو پھر حولین کاملین کی اس حدیث کے سامنے تو آپ بھی مخالفت کر رہے ہیں. اگر امام صاحب کہتے ہیں 6 مہینے زیادہ ہیں تو پھر وہاں ان کو کیوں کہتے ہیں آپ کہ وہ مخالفت کر رہے ہیں؟ آپ 6 مہینے کم کر رہے ہیں تو یہ تو مخالفت جائز ہے. انہوں نے احتیاط میں 6 مہینے بڑھا دیے ہیں تو وہ مخالفت ناجائز ہے. یعنی بہرحال ان دلائل کو سامنے رکھ لیں، امام صاحب کے بھی دلائل ذکر کریں گے انشاءاللہ. اب جناب اس کے بعد فرماتے ہیں واللہ اعلم. وقد روى في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ترى رضا الكبير والسر بالتحريم، وهو قول عطاء بن ابي رباح والليث بن سعد. وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعه، وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى ابي حذيفة حيث امر النبي صلى الله عليه وسلم ابي حذيفة الترضيع وكان كبيرا فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة. وابى ذلك سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من الخصائص، وهو قول الجمهور وحجة الجمهور وهم الأئمة الأربعة الفقهاء السبعة والأكابر من الصحابة وسائر ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى عائشة. اچھا، اب بی بی عائشہ فرماتی ہیں جناب کہ حرمت رضا جو ہے چاہے آدمی بڑا ہو جائے جوان ہو جائے پھر بھی ثابت ہو جائے. وہ فرماتی ہیں کہ حرمت رضا جو ہے یعنی دودھ پینے سے وہ ماں بن جاتی ہے اور مسائل رضا کے شروع ہو کہتے بڑا ہو کے بھی پیا ہے دودھ تو تب بھی رضا سر. تو اب بی بی عائشہ اگر اپنے رشتہ داروں میں کسی سے پردہ نہیں کرنا چاہتی تھی تو وہ اپنی بہن سے فرما دیتی تھی بی بی اسما سے کہ اس کو تم دودھ پلا دو.
تو وہ اس کو دودھ پلا دے، کہہ رہے میری بہن کا بھائی ہے رضائی، میرا بھی بھائی ہو گیا رضائی، تو لہذا مجھ پر شرانہ بس سے پردہ کوئی نہیں ہے۔ تو بی بی عائشہ جو ہے وہ تو ساری عمر کی قائل ہے، 2 سال 2.5 سال نہیں بلکہ جوان ہو جائے۔ تو اب بی بی عائشہ گو ان کی روایت شاذ ہے، لیکن کیا کہیں گے کہ قرآن کے مخالف ہے؟ کیوں؟ بی بی عائشہ کے پاس ایک حدیث ہے، وہ کسی صحابہ نے اس پہ عمل نہیں کیا، لیکن بی بی صحابہ کے پاس حدیث تو ہے۔ کون جرأت کرتا ہے دین میں بغیر کسی دلیل؟ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ حضور نے سالم مولا ابی حذیفہ کو حضور نے حکم دیا تھا ابی حذیفہ کی بیوی کو کہ اس کو دودھ پلاؤ، اور وہ کانا کبیرن، وہ تو بڑا تھا، اور پھر وہ بچہ دودھ کی وجہ سے جب دودھ پلاؤ نہ تم بیٹے ہو اس پر اس کے گھر میں جا سکتے، وہ کانا یدخل علیہا بتلک الرضاعۃ۔ تو بی بی فرماتی ہیں اب باقی صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اسی ایک آدمی کی خاصیت تھی، اس کو بس خصوصی طور پہ حضور نے حکم دیا تھا۔ یہ حدیث صحیح ہے، حدیث سے کسی کا انکار نہیں، لیکن باقی صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی وہ سالم مولا ابی حذیفہ کی ایک خصوصیت تھی، یعنی حضور پاک نے اس کے لیے بطور خاص حکم دے دیا تھا، بس باقی کے لیے نہیں۔ لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور نے حکم دیا تھا، بڑا تھا، وہ دودھ پیا، حضور نے کہا کہ تم پردہ نہیں کرو اب۔ تو اگر حضور نے اس کو حکم دیا تو میرے پاس حدیث موجود ہے، بی بی عائشہ نے اس حدیث کو لے لیا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر بظاہر کسی قول آپ کو ایک آدمی کا قول نظر آتا ہے کہ یہ حدیث کے خلاف ہے، جلد بازی نہ کریں، صبر کریں، کوئی لفظ ایسا زبان مبارک سے نہ نکالیں، پتہ نہیں اس کے پاس بھی حدیث ہو، اس کا کیا کریں گے آپ؟ پھر اس حدیث کا انکار آئے گا۔ اس لیے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو اہل علم کے پاس رجوع کریں گے، جی یہ 2 حدیثیں آ گئی ہیں، مشکل ہو گئی ہے، اب آپ ہمیں فرمائیں کہ ان کا ہم کیا حل کریں۔ جیسے کہ کسی کام میں آپ کو قانونی مشکل آئے، آپ وکیل کے پاس جائیں گے، اگر آپ کو مکان کی بنانے میں کوئی مشکل آئے، آپ انجینئر سے، کیوں؟ ہر علم کا اللہ نے ایک بندہ پیدا کیا ہے، لکل فن رجال، ہر فن میں رجال ہوتے، وہ ان کے کام ہیں، ان کو وہ سمجھتے ہیں، وہ ان کے اہل ہیں۔ ہر آدمی اگر اپنے عقل سے کرے گا تو پھر نتیجہ جو ہے نا جی، اللہ پاک رحمت فرمائے، وہ یہی نکلے گا ماشاء اللہ کہ پھر جدھر کسی کا رخ آئے گا ادھر ہی چلتا رہے گا۔ تمہارا عقل تمہارے ساتھ ہے، اس کا عقل اس کے ساتھ ہے، اس کا عقل اس کے ساتھ ہے، اس کا عقل اس کے ساتھ۔ ہر آدمی کا اپنا عقل ہے، اپنا فکر ہے، اپنی سوچ ہے، ہر آدمی پھر اپنی سوچ پہ چلتا رہے گا۔ دین تو ایک بچوں کا کھلونا بن جائے گا کہ جیسے کسی نے چاہا اسی طرح بنا لیا، جب چاہا توڑ دیا۔ جیسے بچے کھلونے بناتے ہیں، گھر بن گیا، موٹر کی جگہ بن گئی، سڑکیں بن گئی، 2 منٹ کے بعد اٹھے توڑ کے چلے۔ اس لیے آپ جو ہے کسی مسئلے میں جلدی نہ کیا کر، جب بھی کوئی بات آئے تو کہیں بس رحمت اللہ۔ اب جیسے ایک آدمی نے کسی بزرگ سے جا کے پوچھا کہ جی جو لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور عارف باللہ بن جاتے ہیں، جن کو اللہ اپنی ولایت کا مقام عطا فرما دیتے ہیں، کیا وہ عارف جو ہے وہ زنا بھی کر سکتا ہے؟ اس سے زنا ہو جاتا ہے؟ اچھا، ایک اللہ والے وہاں بیٹھے تھے، ان نے کہا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا۔ بس اب دوسرے بزرگ کے سامنے، اولیاء اللہ کے سامنے یہی مسئلہ رکھا گیا کہ کیا جی جو شخص ولی اللہ ہے، ولایت کے اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ بس اب وہ مقام عارف باللہ پہ پہنچا ہوا ہے، اللہ کی اسماء و صفات کے پہچاننے والا، جاننے والا بن چکا ہے، اس مقام کو اللہ نے اس کو بخشا ہے، کیا ایسا آدمی بھی زنا کر سکتا ہے؟ تو ایک اللہ کے ولی بیٹھے تھے اور بہت بڑے اونچے مرتبے والوں نے کہا کہ نہیں، عارف جو ہے وہ زنا نہیں کر سکتا۔ اب یہ بات چل پڑی، حالانکہ یہ بات تو تھی نا ان لوگوں کی جو بیچارے اہل اللہ ہیں اور ان کے اپنے مذاکرے خاص ہوتے ہیں، لیکن بات باہر نکلی، ایک میرے جیسے مولوی کو ٹکر گئی، سب جھوٹ بولتے ہیں اور غلط کہا ہے اور کیا ہے، نبی کے صحابی سے زنا ثابت ہو گیا تو یہ ولی جو ہے اب جتنا بڑا عارف بن جائے آخر صحابی سے تو نہیں بڑھ جاتا نا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حد جاری فرمائی ہے
ماعز پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کی اور اس نے آگے باقاعدہ اعتراف کیا کہ میں نے زنا کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، آپ نے ایک دفعہ تو منہ پھیر لیا، پھر آ گیا، آپ نے پھر منہ پھیر لیا، وہ پھر آ گیا، حضور مجھے پاک کریں، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں دنیا کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، آخرت کی سزا بڑی سخت ہے۔ اس کے بعد بھی میرے آقا نے پوچھا کہ اللہ کے بندے ممکن ہے تم نے عورت کو چھیڑا ہو یا بس عورت کو ہاتھ لگایا ہو یا پیار شیار کیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، فعلت کما یفعل الرجل مع زوجته، میں نے اسی طرح کیا جیسے ایک مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے، میں نے زنا کیا۔ اب حضور نے کہا ٹھیک ہے، اقرار ہے، رجم کرو۔ تو اب مولوی صاحب جناب غصے میں آئے، انہوں نے کہا عجیب بات ہے، ایک صحابی سے یہ ثابت ہے اور ان کے پیر اتنے اونچے ہو گئے کہ جناب جو ولی ہے اور عارف باللہ ہو جاتے ہیں اسے زنا نہیں ہو سکتا۔ اور جناب شروع ہوا، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں اس نے کیا کیا لکھا اور اشتہار اور تماشا بنا دیا۔ اس کے بعد جناب یہ مسئلہ چلتے چلتے بہت بڑی طوالت ہو گئی، اللہ معاف کرے۔ اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ ملکوں پہ جب مصیبتوں کے زمانے آتے ہیں نا تو لوگ پھر ان چھوٹے مسائل میں الجھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر، وہ کافر اور یہ کافر اور وہ کافر، اور ملک ختم ہو گیا، بس ہم اسی میں لڑتے رہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں مسئلہ لایا گیا، آپ سے پوچھا گیا حضرت آپ فرمائیں اب ان دو میں کس کو ہم کیا کہیں؟ ایک طرف مولوی صاحب ہیں، دوسری طرف اللہ کا ولی ہے۔ آپ نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کہا ہے۔ کہ جی دونوں نے کیسے ٹھیک کہا؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب نے تو ٹھیک کہا ہے، صحابی سے زنا ہوا ہے، مولوی صاحب ٹھیک ہے۔ اور جس اللہ کے ولی نے آیت پڑھی قرآن کی کہ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، ان نے بھی ٹھیک کہا کہ بھی جو تقدیر کا مسئلہ ہے وہ تو ہوگا، تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے، ان نے بھی ٹھیک فرمایا۔ انہوں نے کہا جی اچھا اگر یہ دونوں ٹھیک ہے پھر یہ اللہ کے ولی کا قول تو غلط ہو گیا نا کہ جو عارف ہو جاتا ہے وہ زنا نہیں۔ انہوں نے کہا ان نے بھی ٹھیک کہا۔ انہوں نے کہا حضرت اس نے پھر کیسے ٹھیک کہا؟ انہوں نے کہا حضور کی حدیث نہیں ہے کہ الزانی یزنی حین یزنی وہو لا یؤمن، جب زانی زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت ایمان میں نہیں ہوتا۔ کیا معنی ہے؟ ایمان نکل جاتا ہے۔ تو جب عارف رہے گا تو زنا نہیں ہوگا، جب زنا کرے گا تو عارف نہیں ہوگا۔ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر عارف باللہ ہے تو زنا نہیں ہوگا، جب وہ زنا کرے گا تو اب عارف باللہ نہیں رہا، جب تک وہ عارف باللہ تھا تو زنا نہیں ہوگا۔ تو بات تو ٹھیک ہے، اس نے کیا غلط کہہ دیا؟ اب وہ علم والے آدمی تھے، انہوں نے تینوں کی بات کو حل کر دیا۔ اب جب تینوں کے سامنے حضرت کا تحقیق آئی، تفصیل آئی، تو سب نے توبہ کی اور سلو کی کہ بھی بات تو ہم سب ٹھیک کر رہے تھے، خامخواہ لڑتے رہے آپس میں، بات تو ہم سب کی ٹھیک تھی۔ انہوں نے کہا کہ جیسے حضور نے فرمایا کہ الزانی حین یزنی وہو لا یؤمن، کہ زانی جب زنا کی کیفیت میں بیٹھا ہے تو اب وہ ایمان میں نہیں ہے، گویا ایمان نکل گیا ہے اس سے، حالانکہ ہے تو وہ مسلمان نہ، لیکن ایمان نکل گیا، توبہ کیا، ایمان واپس آ گیا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ خدا کے بندے جب وہ عارف باللہ ہے، اللہ کی ذات و صفات کی پہچان میں بیٹھا ہوا ہے، اس حالت میں زنا ہو نہیں سکتا، اور جب زنا ہوگا تو پھر وہ عارف نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا بات تو نے ٹھیک کی ہے، تم نہ سمجھو تو ہم کیا کریں؟ اس لیے ہمیشہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی بزرگ کی بات سنیں فوراً زبان درازی نہ کریں۔ یہ بڑے گھٹیا لوگ جو ہوتے ہیں نا، جن کے اندر علم نہیں ہوتا، جن کے سینوں میں علم کی دولت نہیں ہوتی، جن کے سینوں کے اندر قرآن و حدیث کی دولت نہیں ہوتی، جن کے دلوں کے اندر اپنے اکابر کا ادب اور محبت نہیں ہوتی، بس وہ فوراً کہہ رہے ہیں او ایسا اور وہ ایسا اور وہ ایسا اور وہ ایسا اور وہ ایسا۔ اور جس کا سینہ ذرا بھرا ہوگا، اصول ہے نا برتن بھرا ہوا ہو نا، آپ اس کو ماریں وہ آواز نہیں کرے گا، اگر خالی ہو مارے تو ٹن ٹن بجے گا جناب، مٹی کا بھی ہو تو ٹا ٹا کرے گا۔
اس لیے جن کے سینے علوم سے بھرے ہوں گے وہ کبھی کبھی دوسرے کو برا نہیں کہیں، بات سمجھ نہیں آئے گی کہیں گے بھائی چھوڑ دو، کسی عالم سے پوچھ لو، خدا جانے کہنے والے کا کیا مقصد ہے، اللہ جانے میرے دماغ میں بات نہیں آ رہی اس کہنے والے کی نیت کیا تھی، مقصد کیا تھا، پیچھے عبارت دیکھو سیاق کیا ہے، آگے دیکھو سباق کیا ہے۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک کے مسائل ہیں، احادیث کے مسائل ہیں، اس کے ضمن میں جب تک کہ سارے مسئلے پہ نظر نہ ہو تو آدمی کیسے سمجھے؟ ایک ایک لفظ کو اگر پکڑنا ہو پھر اسی طرح تو قادیانی بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافع کہہ لیا، وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا تمہیں وفات دوں گا، موت دوں گا، پھر اٹھاؤں گا، تیسرا سب مر گئے۔ وہ کہتے ہیں متوفی کا لفظ پہلے ہے، رافع کا لفظ بعد میں ہے۔ تو ایک لفظ کو اگر اچھا باقی سارے قرآن کو چھوڑ دیں گے، باقی ساری حدیثوں کو چھوڑ دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ بیٹھے ہوئے، ایسے شبہات تو پھر قادیانی بھی دماغوں میں ڈال دیں گے۔ وہ بھئی اللہ کے بندے، توفی کا معنی صرف موت ہی تو نہیں آتا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا فیمسک الذی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری۔ توفی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پورا پورا لے لینا، یعنی جیسے نیند میں بھی آدمی کی روح کو لے لیا جاتا ہے تو ویسے کیسے چلے گئے؟ پھر ان دو حالتوں سے تو بندہ نکل ہی نہیں سکتا کہ ایک حالت ہوگی اس کی بچپن کی، ایک ہوگی شباب کی، ایک ہوگی بڑھاپے کی، اور ایک اس کے بعد موت کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آپ کہتے ہیں تو ان پر یہ کیفیات کیوں نہیں آئی جو قرآن کہہ رہا ہے ہر بندے کے لیے؟ اب عام آدمی کو تو شبہ پڑ گیا، لیکن سمجھ نہ آئی کہ یہ احکام زمین پر ہیں، آسمان پر تو نہیں ہیں۔ یہ احکام زمین کے لیے ہیں، آسمانوں کے لیے یہ احکام نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں آسمانوں پہ بٹھایا، وہ زمین میں تو ہے نہیں کہ ان پر یہ احکام مرتب ہوں۔ جب نیچے آئیں گے پھر احکام شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی بات آئے تو اپنے ذہن میں بالکل ادب اختیار کیا کریں۔ کوئی بات سمجھ نہ آئے گا اللہ رحمت فرمائے، اللہ یرحمہ، اللہ یغفر، ان کی بات میں ضرور کوئی دلیل ہوگی، مجھے نہیں مل رہی۔ ادب کا تقاضا جو ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ اچھا اب جناب بی بی صاحبہ نے یہ فرما دیا، لیکن باقی بیویاں اس قول کی قائل نہیں ہیں۔ بس ما سبب ان قال انظر من اخوانكن من مرضات من المجاعة وسيأتي الكلام على وسائل وما يتعلق بالله الكبير عند قوله تعالى امهاتكم اللاتي يرضعنكم۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ مسائل جو ہیں میں وہاں بھی ذکر کروں گا۔ سائرات و سوائے بی بی سب عورتیں جو ہیں اسی بات کی قائل ہیں کہ یعنی حولین رضا کے اندر ہی بچے کا حرمت رضا ثابت ہوگی، بڑے ہونے کے اندر نہیں۔ انما الرضاعۃ من المجاعہ، رضا تب ہوتی ہے جب بھوک ہوتی ہے بچے کو، اور اس وقت اس کی غذا صرف دودھ ہے۔ جب طعام کے قابل ہو گیا، دودھ چھوٹ گیا، اس کے بعد رضا کے مسئلے ثابت نہیں ہوتے۔ لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پر مفصل کلام جو ہے مسئلہ رضا پہ اور رضا کبیر کے مسئلے پر، وہاں انشاءاللہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ کی آیت پر انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ اب خداوند قدوس نے دوسرا مسئلہ بیان فرماتے ہیں، وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إكتار بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإكتاره كما قال تبارك وتعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه لينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا۔ اب اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی اب خرچہ جو ہے بچے کے دودھ پلانے کا وہ کس پر ہے؟
تو اب پہلا مسئلہ سمجھیں کہ دودھ پلانے کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ والدہ۔ اچھا، اس میں یہ بات یاد رکھ لیں کہ بھئی اگر مثلا ماں بیمار ہے یا معذور ہے یا طبیب نے منع کیا ہے تو پھر ماں دودھ نہیں پلائے گی اور نہ اس پہ کوئی گناہ ہوگا۔ اگر ماں تندرست ہے، دودھ پلانے کے قابل ہے، تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ آج کل جو عورتیں محض اپنے حسن کے خلاف سمجھتی ہیں کہ میرے حسن میں فرق آ جائے گا، میرے جمال میں فرق آ جائے گا، میرے سینہ ڈھیلا ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ گنہگار ہیں اور اللہ کے قرآن کی اس آیت کا خلاف کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم، ویسے عورت چلو کتنے تک اپنے جمال کو محفوظ رکھے گی، آخر بوڑھا تو ہونا ہے۔ جو عورتیں آخر اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں وہ بھی تو بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں ان کے بھی تو سینے ڈھیلے ہو ہی جاتے ہیں۔ جو اب بچے کو اور دودھ نہیں پلاتی ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، بد شکل بن گئی، بد صورت بن گئی، تو پھر کیا کرے گی؟ کوئی بیماری آ گئی، چہرہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہا، تو پھر کیا کرے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کر کے اللہ کا عذاب خریدنا جو ہے یہ بے وقوفی کی بات۔ تو لہذا عورت جو ہے مائیں اپنے بچے کو دودھ پلائیں۔ اچھا، اب جب تک ماں باپ کٹھے تھے تو بات ختم ہو گئی، خرچہ تو ویسے باپ کا تھا۔ اب یہ مسئلہ پیدا کب ہوگا کہ باپ نے، خاوند نے طلاق دے دی، باپ نے طلاق دے دی، بچہ دودھ پینے والا ہے۔ اب جب تک عورت طلاق کی عدت کے اندر ہے تو خرچے کا ذمہ دار کون ہے؟ خاوند ہے، کیونکہ جب تک عورت کی عدت ہے، طلاق کے بعد بھی خرچہ کون دے گا؟ خاوند دے گا۔ طلاق کے بعد بھی عدت کے دنوں کے اندر عورت کہاں رہے گی؟ خاوند کے گھر میں رہے گی۔ نفقہ، کسوہ، کھانا پینا سب خاوند کے ذمہ ہے۔ اچھا، اب عدت گزر گئی لیکن ابھی بچہ جو ہے وہ 4 مہینے کا ہے، 6 مہینے کا ہے، ابھی تو 2 سال تک اس کو دودھ پلانا ہے، تو بھئی اب خرچہ کون دے گا؟ تو اب جو باپ ہے وہ عورت کو تو خرچہ نہیں دے گا، کیونکہ عورت کی تو عدت گزر گئی، وہ تو اس کی بیوی رہی نہیں، لیکن بچہ چونکہ اس کا ہے تو بچے کا خرچہ جو ہے وہ باپ پہ آئے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں بجائے لفظ والد کے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور وہ آدمی جس کا بیٹا ہے، اس میں اشارہ کیا کہ بھئی بچہ تو تمہارا ہے نا، بچے کی نسبت تو باپ کی طرف جائے گی، بچہ کوئی ماں کی طرف تو نسبت نہیں ہوگی۔ جب بچہ تمہارا ہے، تمہارا مولود ہے، تمہارا نطفہ ہے، تمہارا نسب ہے، تو اس کی ذمہ داری خرچے کی، کھانے کی، کپڑے کی وہ بھی تمہاری ہے۔ اچھا بھئی اب وہ خرچہ کتنا دے گا؟ وہ خرچہ اتنا دے گا اپنی طاقت کے مطابق۔ لِيُنْفِقَ كُلُّ ذِي سَعَةٍ سَعَتَهُ، امیر ہے تو امیرانہ، غریب ہے تو غریبانہ، متوسط طبقے کا آدمی ہے تو درمیانہ، یعنی وہ دیکھ لیں گے کہ بھئی کتنے گھر کا آدمی ہے، امیر آدمی ہے امیرانہ خرچہ دے گا، غریب آدمی ہے غریبانہ خرچہ دے گا، درمیانہ آدمی ہے تو درمیانہ خرچہ دے گا، اور وہ اس وقت تک خرچہ دیتا رہے گا جب تک کہ وہ بچہ دودھ پیتا رہے گا، اس پر ذمہ داری ہے خرچہ دینے کی۔ اس لیے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، یعنی عَلَى وَالِدِ الطِّفْلِ، بچے کا جو باپ ہے اس کے ذمہ نفقۃ الوالدات، عورتوں اس کی بچے کی ماں کا خرچہ اور ان کا لباس جو ہے وہ ضروری ہے۔ اَيْ بِمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ أَمْثَالِهِنَّ، یعنی ان کے شہر میں، ان کے ملک میں اس طبقے کی عورتوں کا جو خرچ ہے من غیر اسراف ولا اکتار، نہ تو اس میں فضول خرچی کرے عورت اور نہ اس میں بخل کیا جائے، نہ تو یہ ہے کہ جو دیا خرچ ہو گیا جی، جو دیا خرچ ہو گیا، نہ، اور نہ اتنا بخل کرے کہ اس کا خرچہ بھی پورا نہ ہو، نہ، بالکل بحسب قدرت ہی بھی ساری اس کی طاقت کے مطابق جتنا اس کی توفیق ہے، بتوسط ہی و اقتدار ہی، درمیانہ درجے کا معاملہ رکھے، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم، کما قال اللہ تبارک و تعالی لینفق ذو سعۃ من سعته ومن قدر علیہ رزقه قدر علیہ الانفق مما آتاه اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها
سيجعل الله بعد عسر يسرا قال الضحاك إذا طلق زوجته وله منها ولد وأرضعت له ولده وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف. اسی لیے حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس کی لڑکا ہے وأرضعت له ولده، اس عورت نے بچے کو دودھ پلایا تو اس دودھ پلانے کا جتنا عرصہ ہے اس کا پورا خرچہ، نفقہ، کپڑے، لباس سب جو ہے خاوند کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، وہ ضروری ہے کہ وہ ادا کرے کیونکہ اس کا بچہ ہے اور اسی کا نسب ہے، اسی نے سارا خرچہ دینا ہے. اب ماں پہ خرچہ نہیں ہوگا. اچھا پہلے بھی نہیں تھا، اس کی بیوی تھی جب سلو تھی تب بھی خرچہ کس پہ تھا؟ باپ پہ تھا. اور خرچے میں کیا ہے؟ انصاف ہوگا کہ جو اس ملک میں، اس شہر میں، اس کیٹیگری کی عورتوں کا خرچہ ہے، جو اگر کسی کا 1000 ہے تو وہ بھی 1000 دے گا، 500 ہے تو 500 دے گا، اگر دیہات کا خرچ ہے تو اسی کے مطابق دے گا. یعنی نہ بخل کرے نہ زیادتی. اللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. کہتے ہیں جی کہ آج کل کے دور میں بعض لوگ جو ہیں مثلا اپنے گھروں میں لڑکیوں کو ملازم رکھتے ہیں، کنیز بنا کے لے آتے ہیں کام کے لیے، یا بعض لوگ جو ہیں بعض غریب ملکوں میں عورتیں بکتی ہیں، اللہ معاف کرے، ان کو بطور کنیز خرید کر کے لے آتے ہیں، تو کیا وہ مرد پہ حلال ہوگی؟ بالکل نہیں، وہ حرام. وہ کنیز ہے ہی نہیں، وہ تو لونڈی نہیں ہے. جو گھر میں کام کرے وہ لونڈی ہو گئی. اسی طرح تم جس کے نوکر بنو تم عبد بن جاؤ گے. بھئی عورت اگر کام کرنے والی کنیز بن گئی، لونڈی بن گئی، تم جو کسی کا کام کرتے ہو، نوکری کرتے ہو، سبھی ہو، گھر میں دکان پہ ڈرائیور ہو، پھر تمہارے بارے میں بھی وہی حکم جاری ہو جائے نا جو عبد کے بارے میں ہوتا ہے. عورت کے بارے میں ڈھونڈ رہے ہو، پہلے اپنا تو فکر کرو کہ تمہارے بارے میں کیا حکم کیا جائے. اللہ کے بندے ایک واضح مسئلہ ہے کہ جب جہاد ہوگا، جب جہاد نہیں رہا تو لونڈیاں ہی ختم ہو گئی. وہ تو مسئلہ ہی تب تھا کہ جب جہاد ہو، کافروں کے ساتھ ہو، امیر المومنین ہو، مسلمان بادشاہ ہو، جہاد خالص اللہ کے دین کے لیے ہو، کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے، زمین چھیننے کے لیے، ملک چھیننے کے لیے نہ ہو. اس جہاد میں اگر اللہ مسلمانوں کو فتح دے اور کافروں کی لڑکی آئے تو وہ صرف ان مجاہدین میں تقسیم ہوگی جو جنگ میں تھے. یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے سب کے لیے مل گئی. یہ جو نکرانی رکھنے یہ جنگ میں گئے ہوئے تھے. یہ تو بس ایسے لوگوں کا بھی لفظ آ گیا، کنیز کا لفظ آ گیا لونڈی کا. اور لونڈی جب آئے گی مسلمان کے قبضے میں، اگر وہ کافرہ بھی ہے اس کے لیے حلال ہے. اگر اس کو مسلمان کر کے نکاح کرے سبحان اللہ پھر تو بہت بڑا اجر ہے. زبردستی نہیں، یعنی اس کو راضی کرے اسلام کے لیے، پھر آزاد کر دے، پھر نکاح کر لے، پھر اللہ اس کو 2 اجر عطا فرماتے. یہ کسی غیر مذہب کی عورت خرید لے، مثلا کوئی ہندو لڑکی خرید لے، نہیں، حرام. ہمارے ساتھ ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ جس امام کی داڑھی نہ ہو یا چھوٹی ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. وہ ٹھیک کہتا ہے، بالکل ٹھیک کہتا ہے. داڑھی رکھنا جو ہے وہ سنت انبیاء ہے، اور بار بار منانے سے فقہا فرماتی ہے کہ وہ آدمی فاسق ہو جاتا ہے. ہاں ایک آدمی کی داڑھی ہے چھوٹی، بڑی ہوتی نہیں، وہ مجبور ہے. بعض لوگوں کی داڑھی ایک بال ادھر ہے، ایک بال ادھر ہے. بعض انڈونیشی ہمارے طالب ہوتے ہیں نا 3-4 بال ہے، ساری زندگی وہی 3-4 بال ہی دیکھتے رہے ہم. اس بیچارے نے وہی نہیں منڈایا، وہ کیا کرے؟ اس لیے تم بلا وجہ بھی اعتراض نہ کرو، لیکن اگر کوئی آدمی داڑھی منڈاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کو امام مت بناؤ. ایک آدمی ہے، اس نے 2 مرتبہ بیوی کو طلاق دیا ہے، 2 مرتبہ دیا ہے، رجوع کر سکتا ہے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں. ویسے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی طلاق کا مسئلہ ہے دارالفتاء سے رجوع کریں. ہمارے ملک میں ایک مولوی صاحب نے واز کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب جان قبض کرنے کے لیے آیا جبرائیل علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تھپڑ مارا، اس کا آنکھ نکل گیا. یہ بات ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک. کیوں، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ نبی افضل نہیں ہوتا فرشتے سے؟ نبی کی شان فرشتے سے کم ہوتی ہے. اگر استاد شاگرد کو مار دے تو کوئی عیب ہے؟
ہاں ایک استاد ہے ایک شاگرد ہے. شاگرد افضل ہے یا استاد؟ استاد. اگر استاد نے طالب کو مار دیا تو کیا ہو گیا؟ اب تو جب نبی کی شان ہی زیادہ ہے تو انہوں نے اگر اپنے سے کم شان والے کو مارا تو کیا ہو گیا پھر؟ مسئلہ تکلیف کیا ہے؟ آپ کو اسرائیل نے شکایت کی ہے, آپ نے مقدمہ درج کروانا ہے موسیٰ علیہ السلام پر, ایف آئی آر دلوانی ہے, کیا خیال ہے آپ کا؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ کا فرشتہ فرشتے کی شکل میں ہی نہیں تھا, انسان کی شکل میں تھا, موسیٰ علیہ السلام نے پہچانا ہی نہیں. یہی تو دلیل ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتے. اگر جو علم غیب کے تم دعوے کرتے ہو تو پھر یہاں تمہارے لیے مشکل ہے, ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں. حنفی مسلک میں اگر 2 3 4 مردے کٹھے آ جائیں تو کٹھی نماز ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے, سب کے نزدیک ہو سکتی ہے. اب ایک ایک ہی نماز پڑھاتے رہیں تو پھر ماشاء تم فرض نہیں پڑھتے ہو, آئندہ حرم آؤ گے. تم سے تو یہ 4 رکعتیں عشاء کی پڑھنی مشکل ہے, کہتے خدا کرے آج امام کو لمبی رکعت نہ شروع کر دے, جلدی سے پڑھے. اگر وہ 4 مردے آ جائیں تو علیحدہ علیحدہ جنازہ ہو, تم تو پھر نہیں آتے حرم. ویسے مسئلہ یہی ہے کہ جب ایسے حالات ہوں جیسے جنگ احد میں جب صحابہ زیادہ شہید ہو گئے تو حضور نے فرمایا زیادہ صحابہ رکھو اور ایک ایک دفعہ جنازہ پڑھو. امام صاحب نے تکبیریں جنازے کی پوری نہیں کہی اور بھول گیا تو بعد میں دوبارہ لوٹا لیں, کوئی ایسی بات نہیں, کیونکہ تکبیر کہنا ہی تو اصل جنازے میں ضروری ہے نا. تکبیریں نہ ہوں, دعا رہ جائے, باقی کوئی چیز رہ جائے تو ہو جائے گا, لیکن تکبیریں ہی ادا نہ ہوں. میرا نام ہے اللہ بخش. اگر کوئی آدمی مجھ سے نام پوچھتا ہے عربی کے تمہارا نام کیا ہے, میں کہتا ہوں اللہ بخش, تو بگڑ جاتا ہے. اس لیے کہ عرب میں نام ہوتے ہیں مفرد, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تمہارا نام تو ہے اللہ اور بخش تمہارے باپ کا نام ہے, اس لیے وہ بگڑ. تم اللہ بخش ان کو نہ کہا کرو, تم کہا کرو عطا اللہ. تم ضروری ہے اللہ بخش کہو, اللہ بھائی اپنے ملک میں کہتے رہو. یہاں جب پوچھے بھی تمہارا نام کیا ہے, کہو عطا اللہ, عطیت اللہ, بس. وہ پھر کوئی داحول نہیں پڑے گا, فکر نہ کرو. ان بیچاروں کو ترجمہ نہ ہے, وہ غریب کیا کریں. وہی نام تبدیل کیا, اللہ عطا اللہ ترجمہ ہے اللہ بخش کا, کہ اللہ نے بخشا, اللہ نے دیا. کہتے جی کہ میں مکہ مکرمہ میں مقیم ہوں اور میں آج مدینہ منورہ جا رہا ہوں, کیا واپسی پہ مجھے برا بات نہ. یہ لوگوں کے دماغ میں ہے جو مکے میں رہے ہر بات سے فارغ ہے. اس کے لیے عمرہ ضروری ہے, پتہ نہیں نماز بھی ضروری ہے یا نہیں. مکے میں جو رہتے ہو تم بخشے بخشے ہو گئے ماشاءاللہ. جو آدمی یعنی مکہ مکرمہ میں رہتا ہو اس کا کیا خیال ہے کہ بس وہ تمام گناہوں سے پاک ہو گیا, اب نہ اس کے لیے نماز ضروری ہے, نہ حج ضروری ہے, نہ زکات ضروری ہے. اللہ کے بندے احکام سب کے لیے ہیں, بات کو سمجھیں. مکے میں رہتے ہو, کسی جگہ رہتے ہو, جب تم آفاق سے میقات سے باہر جا رہے ہو, اب تم جا رہے ہو مدینہ منورہ. حضور پاک نے کتنے میقات بنائے, وقت رسول اللہ 5 مواقیت, کہ 5 میقات معین ہو گئے. ادھر ہو گیا ذل حلیفہ, اور ادھر ہو گیا جوفا, ادھر ہو گیا قرن المنازل, ادھر ہو گیا یلملم. اب جو آدمی ان کے باہر سے آئے گا, چاہے باہر رہتا ہے یا اندر سے باہر گیا, تو پھر بھی تو اب باہر سے آ رہا ہے نا. ایک بات کو سمجھو, ایک آدمی مثلا رہتا ہی باہر ہے, وہ تو آ رہا ہے باہر سے. جو آدمی یہاں رہتا ہے اب وہ چلا گیا پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش, مدینہ منورہ, طائف, کہیں چلا گیا, تو اب باہر سے آ رہا ہے, افاقے کے اندر سے آ رہا ہے. اس لیے یاد رکھیں اس کے لیے بھی سب ائمہ کے نزدیک یہی ہے کہ وہ احرام باندھے, عمرہ کرے, باقاعدہ مکے میں آ کے طواف کرے, 2 رکعت پڑھے, صفا مروہ دوڑے, اپنے بالوں پہ اس طرح پھلوائے, یا اتنے بال کٹائے کہ چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے, اور اس کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے. وہ تو مسئلہ الگ ہے کہ بھئی ایک آدمی کی نیت عمرے کی نہیں تھی, نیت کام کی تھی, کاروبار کی تھی, اس نے عمرہ نہیں باندھا, تو کیا اس پہ جرمانہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہوگا, باقی امہ فرماتے چونکہ نیت نہیں تھی اس کی
کام کے لیے تھا تو جرمانہ نہیں ہوگا. یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ عمرہ نہ کرو. مسئلہ سمجھو, سب ائمہ کے نزدیک ہے کہ عمرہ کرو. سب ائمہ فرماتے ہیں کہ عمرہ ضرور کرے, فضیلت حاصل کرے. اللہ نے اس کو موقع دے دیا ہے. مدینہ شریف جائے, واپس آ تو ویسے رہا ہے, تو یہاں 1 گھنٹے میں اس کو عمرہ مل رہا ہے, جس کے لیے لوگ تڑپتے ہیں. 20-20 ہزار روپے ٹکٹ خرچ کر کے آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, اور تمہیں مفت میں ایک نیکی مل رہی ہے. صرف مکے میں آگے تمہارا 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ ہی لگ جائے گا طواف میں اور صفا مروہ دوڑنے میں, اور تمہیں ایک چھوٹے حج کے برابر ثواب مل گیا. اور اس لیے سب کہتے ہیں کہ کرے. اب وہ مسئلہ الگ ہے کہ بھائی ایک آدمی نے عمرہ نہیں کیا, جب اس سے پوچھا کہ ابھی تم نے کیوں نہیں کیا, تو اس نے کہا جی میری نیت تھی کام کی, اور میں نے واپس آنا تھا, ڈیوٹی پہ جانا تھا, اور مجھے وقت ایسا تھا کہ میں رات کو عمرہ کروں گا تو صبح ڈیوٹی کیسے, میری عمرے کی نیت ہی نہیں تھی. تو وہ فرماتے ہیں نیت نہیں تھی تو اس پہ جرمانہ نہیں ہوگا. یہ نہیں کہتے کہ اچھا کیا اس نے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیت تھی نہیں تھی, تم گئے زیارت کے لیے تھے, اور تمہیں کام کیا تھا؟ تم کہتے ہو میں زیارت کے لیے گیا تھا, اور تو کام تھا کوئی نہیں. جب وہاں زیارت کے لیے گئے تھے تو کام کا کیا مطلب ہو گیا؟ تو ابھی کوئی ڈپٹی شفٹی. ہاں امام صاحب فرماتے ہیں کام کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی ٹیکسی چلاتا ہے, ڈرائیور ہے, اب وہ روزانہ سواری ملتی ہے, طائف جا رہا ہے, آ رہا ہے, جا رہا ہے, آ رہا ہے, یہ کام ہے. اب یہ عمرہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں, کیوں اس بیچارے کو تو روز جانا ہے طائف. ایک آدمی ہے ٹیکسی چلاتا ہے, روزانہ مدینہ شریف کی سواری لے جا رہا ہے, مدینہ شریف سے سواری روزانہ لے کے آ رہا ہے, فرماتے ہیں یہ کام ہے. یہ اگر عمرہ نہیں کرے گا تو اس پہ کوئی حرج یا جرمانہ نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ سال کے بعد, مہینے کے بعد, 6 مہینے کے بعد جاؤ اور کہو جی بس میں تو زیارت کے لیے گیا تھا اور میں چونکہ مکے میں رہتا ہوں. یہ کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے اس مسائل کو دل میں اچھی طرح سمجھو. اچھا جی, کہتا ہے کہ ایک عورت کو طلاق ہو گئی, طلاق ہو گئی اور 3 طلاقوں کے بعد اگر اس عورت کی شادی کسی کافر سے کر دی جائے اور وہ کافر اس کو چھوڑ دے تو پھر پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے. پہلے کافر سے شادی ہوگی بھی صحیح. یہ دیکھو کیسا حل نکال رہا ہے. مسلمان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے, کہتا ہے کافر کوئی لے جائے تو لے جائے. بھئی جب وہ کافر ہے اس سے تو نکاح ہوتا ہی نہیں, خدا کے بندے, تو حلال کیسے ہوگی؟ عقل کی بات کرو. مسلمان عورت کا نکاح مسلمان سے ہوگا, کافر سے نہیں ہو سکتا, اہل کتاب سے بھی نہیں ہو سکتا. اہل کتاب کی لڑکی تو مسلمان سے شادی کر سکتی ہے, لیکن مرد تو نہیں کر سکتا. یہ تو نہیں ہے کہ بھئی مرد شادی کر سکتا ہے, یہ تو نہیں مسلمان لڑکی کسی اس مرد سے شادی کر لے, وہ تو ناجائز ہے. جب نکاح ہو ہی نہیں سکتا تو حلال کیسے ہوگا حضرت؟ اصل میں بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کو سوال لکھنے کا شوق ہوتا کہ بھئی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, حرم میں فارغ ہیں, اور کوئی نہ کوئی کام تو کرتے رہنا. کاغذ بھی ہوا, جیب میں قلم بھی ہوئی, بیٹھے چلو یار کوئی چھیڑو, مولوی صاحب کو چھیڑتے رہو, بس ایک شوق ہوتا ہے. ورنہ اب یہ اندھا ہے, اس کو پتہ نہیں بھی کافر سے نکاح نہیں ہوتا. جب نکاح نہیں ہوتا تو حلال کیسے ہوگی؟ تم کو اتنے تنگ ہو تو مسلمان ہم تمہیں ڈھونڈ کے دے دیں گے, لیکن چھوڑے گا نہیں تلا نکاح کے بعد. ہمارے پڑے ہوئے طالب کچے بچے نہیں ہیں کہ ایک رات کے بعد چھوڑ دیں گے تمہارے لیے حلال کرنے کی. وہ نکاح کریں گے تو پکا کریں. ہاں اس کے بعد اللہ کی مرضی ان کی نہ بنے, کوئی طلاق شراک ہو جائے. پکے نکاح والے ہمارے پاس بہت ہیں, فکر نہ کرو. کچے والے خود ڈھونڈو. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں جی کہ خطبہ جمعہ جو ہے دیکھ کے پڑھنا سنت ہے, دیکھ کے پڑھو جائز ہے, یاد ہو تو یاد پڑھو جائز ہے. مقصد تو خطبہ پڑھنا ہے. ایک آدمی کو قرآن شریف یاد ہے وہ یاد پڑھ لے گا, نہیں ہے دیکھ کے پڑھ لے گا. تو یہ کوئی منع نہیں ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کیونکہ لکھنے میں حکمتیں ہوتی ہیں. ایک تو آدمی اپنے موضوع پہ قائم رہتا ہے, ادھر ادھر نہیں جاتا. ایک بات لکھی ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ حدیث مبارک, اب اتنی حدیثیں تو بعد آدمی کو یاد نہیں ہوتی کہ ہر جمعہ میں وہ نئے موضوع پر 10-20 حدیثیں پڑھ سکے, اور حدیث میں پڑھتے ہوئے غلطی کر جائے تو وہ بھی ضروری نہیں ہے. تو اس لیے احتیاط ہوتی ہے کہ آدمی لکھ کے پڑھے تاکہ حضور پاک کا فرمان میری زبان سے کوئی غلط نہ پڑھا جائے. تو اس لیے دیکھ کے پڑھو جائز ہے, یاد پڑھو جائز ہے.
کہتے ہیں جی بچے کو دودھ پلانے سے پہلے ماں کو کوئی دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر اچھے کام میں اول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلو امر ذی بال، حضور نے فرمایا جو بھی اچھا کام ہو اس کی ابتدا اگر بسم اللہ سے نہ کی جائے تو برکت نہیں ہوتی. تو جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اور پہلے دور میں تو لوگ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ عورتیں اپنے بچوں کو وضو کر کے دودھ پلاتی تھی، وضو کے ساتھ دودھ پلاتی تھی، اور بیٹے بھی اللہ کے ولی بنتے تھے. اب جس دن سے ہماری عورتوں نے ماشاءاللہ ناچ کے ڈانس کر کے فلم دیکھتے ہوئے دودھ پلایا، بیٹے بھی ایکٹر پیدا ہو رہے ہیں، اللہ کی رحمت ہے، فکر نہ کرو. ماشاءاللہ دیکھو نہ کسی کو بال بنانے کا فکر ہے، سب نقل کر رہے ہیں فلاں ایکٹر کی فلاں ایکٹر کی، کوئی محمد بدنی کی شکل بنانے پہ تیار نہیں. دیکھ لو، سوچ لو، کلمہ بھی پڑے گا لا الہ اللہ اکبر، بال کیسے بنایا جی؟ دلیپ کٹ ہے. یہ کیا ہے جی؟ یہ جی کسی اور پتہ نہیں کسی الو کے پٹھے کی کٹ ہے، یہ کسی کافر کی کٹ ہے، یہ کسی خنزیر کی کٹ ہے، کسی مائیکل جیکسن کی کٹ ہے. اور کیا ہے؟ خنزیر نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ ہمارے نزدیک تو خنزیر میں اور ان میں کوئی فرق نہیں. جنہوں نے قوم کو تباہ و برباد کر دیا، قوم کی عصمتوں پہ ڈاکے ڈال دیے، جن کے گانے سن کے عورتیں گھروں سے زنا کے لیے نکل گئیں، وہ خنزیر نہیں، وہ انسان ہے. تمہارے نزدیک ہوں گے بھائی، تم جانے، تمہارا کام جانے. انا للہ و انا. اچھا ایمان سے پوچھو کتنے ہمارے نوجوان ہیں جنہوں نے یہ پوچھا ہو جی حضور پاک سر پہ بال مبارک کیسے رکھتے تھے؟ ٹھنڈے دل سے ناراض نہ ہوں. کلمہ تو آپ سب پڑھتے ہیں، عاشق بھی ہیں آپ حضور کے. روضہ مبارک دیکھ کر ماشاءاللہ آپ کو بڑا عشق آتا ہے، اور کملی والے کے تو فدا ہیں آپ ماشاءاللہ. اور سال میں ماشاءاللہ میلاد شریف بھی مناتے ہیں، معراج شریف بھی مناتے ہیں، 7ویں شریف بھی مناتے ہیں، 11ویں شریف بھی مناتے ہیں. لیکن یہ بھی آیا کہ حضور کی زلف شریف کیسے تھی؟ کبھی یہ کوئی حیا آیا کسی کو؟ چھوڑو جی، اللہ کریم ہے جی، اللہ بخش دے. اللہ تم نبی کی مخالفت کر رہے ہو، اللہ کریم ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضور کے مخالف کو بھی اللہ بخش دے گا؟ اپنے محبوب کے مخالف کو کوئی بخشتا ہے؟ تم نے کبھی اپنے محبوب کے مخالف کو بخشا ہے؟ اللہ اپنے محبوب کے مخالف کو چھوڑ دے گا. وہ کہے گا جس کو میرے حبیب کی ادا پسند نہیں، مجھے بندہ ہی پسند نہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین.